محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کسے طرح نہ قتل کیتا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے کے آئے گا انہوں میں ایک سو سرخ یا سیاہ اونٹھنیاں دیواں گا اور 1000 اقیہ چاندی جس دا ہر اقیہ 40 درہم دا ہوئے گا انہوں میں بطور انعام دیاں گا جڑا محمد بن عبداللہ دا سر لے کے آئے گا۔ اسی ہی میٹنگ دے اندر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تے حضرت عمر پاک دے دل دے وچ اسلام دی محبت ادو ہی پیدا ہوگی جدو حضور نے قرآن پڑھ کے نماز دے وچ عمر نو جواب دیتا تے حضور حضرت عمر فرماندے نے کہ میرے دل دے وچ جگہ تے ادو ہی بن گئی اسلام دی تے حضرت عمر پاک بھی اسے ہی مجلس دے وچ بیٹھے ہوئے نے جڑی مجلس دے وچ نبی پاک علیہ السلام نو قتل کرن دی گلاں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ میں محمد بن عبداللہ دا سر لے کے آواں گا، میں جاواں گا، تو اپنی 100 اونٹ یا اونٹنیاں انہوں نے تیار کر کے رکھ، 1000 اقیہ چاندی جڑی ہے انہوں نے تیار کر کے رکھ تے میں انہیں سر لے کے آیا۔ تے حضرت عمر او سن جنہ دے کولو ہر کوئی ڈردا سی، ہر کوئی حضرت عمر فاروق دے کولو ڈردا سی مکے دے اندر۔ تے حضرت عمر نے ننگی تلوار لے لی، اپنے ہاتھ دے وچ ننگی تلوار پکڑ لئی کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر انور لے کے آواں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار پکڑی ٹور پہ آپ ارشاد فرماندے نے جڑے ویلے میں ٹوردا جا رہا حضرت عمر فرماندے نے رستے دی اندر ایک بچھڑے نو لٹا کے ذبح کرن لگے او بچھڑے دی وچوں آواز آ رہی، او بچھڑا بول کے کہنے لگا ایک شخص ہے اللہ دا رسول ہے تانوں اللہ دی طرف دعوت دے رہا تسی اوندی سن دے ہی نہیں۔ او بچھڑا بول کے کہنے لگا ایک آدمی ہے جڑا تانوں اللہ دی طرف دعوت دے رہا۔ بچھڑا بول کے کہنے لگیا حضرت عمر فرماندے نے میں رک گیا، او بچھڑے دے لباں وچ آواز کی آ رہی، بچھڑا بول کے کہہ رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بچھڑا کہندا ہے ایک آدمی ہے بڑائی پاک ہے، سیرت دا بھی سونا ہے صورت دا بھی سونا ہے، او تانوں اللہ دی طرف دعوت دیندا ہے تسی اونوں مار دیو، تسی اونوں مار دیو، او تانوں اللہ دی طرف دعوت دیندا ہے تسی اونوں مار دیو۔ حضرت عمر فرماندے نے بس میں بچھڑے دی گل سنی میرے دل دے اندر کملی والے دی محبت بیٹھ گئی، میرے دل دے اندر اسلام دی محبت بیٹھ گئی۔ حضرت عمر فرماندے نے میں تھوڑا جا اگے ہور گیا، ایک بکری پہ چر دی ہے، وہ بکری بول کے کہنے لگی وہ کملی والے نو مارن والے ہو، وہ تے اللہ دا سچا رسول ہے، وہ تے اللہ دا سچا رسول ہے، جنوں مارن واسطے جا رہے ہو جنوں مار دے ہو وہ اللہ دا سچا رسول ہے، وہ حق لے کے آیا جنوں مارن واسطے چلے ہو۔ حضرت عمر فرماندے نے مزید میرے دل دے اندر اسلام دی محبت بیٹھ گئی۔ حضرت عمر فرماندے نے ایک زمار ایک پتے بہت بڑا ہے ان دی اسی پوجا کرنے آئی عبادت کرنے آئی، جڑے ویلے میں ان دے کھول گزریاں پت وچوں آواز آئی اسی ختم ہونے والے ہیں عبادت ہوے گی
ایک خدا دی ہوے گی، عبادت ہوے گی تو صرف ایک خدا دی ہوے گی۔ حضرت عمر فرماندے نے بچھڑے دی گل سنی، حضور دی گواہی دیتی، اور بکری نے نبی پاک علیہ السلام دی گواہی دیتی۔ جڑا زمار بت سی اس نے کملی والے آقا علیہ السلام دی آمد دی گواہی دیتی اور انہاں دی نبوت دی گواہی دیتی کہ وہ اللہ دے سچے رسول نے۔ تو پھر چودھری سن، چودھری بندے سن، حضرت عمر پاک چودھری سن، سردار سن اور عدل کرنے والے سن۔ شروع تو ہی حضرت عمر پاک عدل والے سن، عدل تے انصاف کرنے والے سن، سوچ سمجھ کے قدم اٹھان والے سن۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی ننگی تلوار لے کے سار تے غصہ سوار ہے، گلیاں دے وچ جا رہے کہ اگے حضرت نعیم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ملے کہ حضرت نعیم نے فرمایا عمر ننگی تلوار لے کے کدھر چلے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسلمانہ دے نبی دا سر لین چلے ہاں، 100 اونٹ سرخ اور 1000 اقیہ چاندی جڑی ہے انعام دے بیچے، میں سر لین چلیا ہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ حضرت نعیم نے فرمایا کہ سر بعد وچ لین جائیں، جندہ سر لین چلیا نا اون دا دین تے تیرے ویڑے چلا گیا ہے۔ او بولو سبحان اللہ۔ جندہ سر تو لین چلیا ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تو تیرے ویڑے چلا گیا، تو سر کنا لین چلے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کون ہے جن نے میرے گھر دے وچوں حضور دا کلمہ پڑھیا، کملی والے دا کلمہ پڑھیا، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا، کون ہے؟ حضرت نعیم فرما دے نے کہ تیری بہن نے تیری بنوہی نے حضور دا کلمہ پڑھ لے، تیری بہن فاطمہ نے تیرے بنوہی سعید نے کلمہ پڑھ لے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ حضرت عمر حضور دے والے جان دی بجائے اپنی بہن تے اپنے بنوہی دے گھر والے ٹر پے، اپنی بہن تے اپنے بنوہی دے گھر والے ٹر پے کہ انہاں دی جرت کیویں ہوئی ہے کہ عمر دی ہوندیا انہاں نے کلمہ پڑھ لیا، انہاں نے اپنا دین نو بدل لیا، اپنے باپ دادے دے دین نو بدل لیا، انہاں دی جرت کیویں ہو گئی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن تے بنوئی قرآن پہ پڑھ دینے، ایک گھر دے وچ دونوں میاں بیوی قرآن پہ پڑھ دینے، حضرت خباب گھر دے وچ قرآن پہ پڑھا دینے، حضرت عمر پاک اپنے بہن دے گھر والے جا رہے، بہناں تے اپنے ویر دیاں پیراں دیاں جتی دی جڑی یہ پیراں دی ٹور تو سمجھ جاندیاں نے ساڈا ویر آیا ہے۔ حضرت عمر پاک دے جڑے ویلے آمد ہوئی، جس ویلے بہن نوں پتہ چلیا انہاں نے نبی پاک دے صحابی نو چھپا دیتا، قرآن مجید اوراق بھی چھپا دیتے ہیں۔ جڑے ویلے دروازہ کھولیا گیا کہ حضرت عمر فرما دینے اے بہن میں جو سنیا ہے کیا سچ سنیا ہے؟ تسی محمد کا کلمہ پڑھ لے آئے؟ بہن کہنے لگی ہاں اسی کلمہ پڑھ لے آئے۔ بھائی نے عمر بن خطاب نے تھپڑ ماریا، پنہائی چھڑان واسطے آیا انہوں بھی ماریا، کسے نو تھپڑ مار دینے، کسے نو مکہ مار دینے، کدی ٹھڈے مار دینے، کہندے نے دسو محمد دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا؟ بہن بول کے کہنے لگی ویرا جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے او سی ماں دا دودھ میں پیتا ہے، جڑے خطاب دا تو پتر ہے او سی خطاب دی میں بیٹیاں، اے جان تے جا سکتی ہے پر محمد دا دیتا ایمان نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ جان تے جا سکتی پر حضور دا دیتا ایمان ہے نہیں جا سکتا، انہیں حضور دیتا ایمان نہیں جا سکتا۔
جے رب جے محمد دا دیتا ایمان ہی نہ رہا تے رب دے دتی جان کی کرنی ہے پھر رب دی دتی ہوئی اسی جان نو کی کرنا ہے تے بہن بول کے کہن لگی کہ توڑ دے تو اگر ہڈیاں سبھی توڑ دے تو اگر ہڈیاں سبھی پر دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی فرمایا کہ حضور دا دامن نہیں کدی چھڈاں گے ہڈیاں ٹوٹ جان بلال نال حضرت بلال نال کی نہیں ہویا حضرت عمار بن یاسر نال کی نہیں ہویا آپ دی والدہ حضرت عمار بن یاسر دی والدہ دے نال جڑا تاریخ دے وچ جڑا انہاں دے اوتے ظلم ہویا انہوں کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ آپ دی والدہ دے ایک پیر نو ایک گھوڑے دے نال بن کے دوسرے پیر نو دوسرے گھوڑے دے نال بن کے ایک نو ادھر دوڑا دیتا ایک نو ادھر دوڑا دیتا جسم نو چرا دیتا پر محمد دا دین نہیں چھڈیا حضور دا دامن نہیں چھڈیا انہاں نو پتہ سی کہ مار کے بھی تے حضور دے قدماں وچ جانا ہے تے زندہ رہ کے بھی تے حضور دے قدماں وچ تے مار کے بھی تے حضور دے قدماں دے وچ ہی رہنا ہے تے کل نو بھی کملی والے دے پڑوسی بن کے تے حضور دے نال ہی کل رہنا ہے کیونکہ حضور دا فرمان ہے جیڑا جن دے نال پیار کردا ہوے اون دے نال ہی ہوے گا رج کملی والے نال پیار کرو رج حضور نال محبت کرو نہ سانو کوئی پتھر مارن والا نہ ساڈے تے کوئی تلوار چلان والا نہ ساڈے پیراں تھلے کوئی کنڈے وچھان والا اسی اج پھر بھی بے وفا پھر بھی ساڈا نماز پڑھن نو دل نہ کرے ساڈا نبی پاک دے درود پڑھن نو دل نہ کرے اذان ہوئے سانو فکر نہ ہوئے گپا مار رہے ہوئیے یہ حضور نال وفا تے نہیں نا حضور نال وفا ادو ہوئے گی اذان ہوئے تیرا دل پڑک اٹھے کہ میں جا کے ایک تا رب دی نماز پڑھنی ہے دوسرا اتحیات وچ کملی والے تے درود پڑھ کے آنا ہے کملی والے تے درود پڑھنا ہے اور دوسرا نماز دے وچ اتحیات وچ بیٹھ کے تے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ سلام بھی عرض کرنا ہے تے شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ کملی والے تیرا شکر ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ادھروں نبی پاک علیہ السلام نے پورے مکہ شہر دے وچ نہ غور کیتا کہ دو ہی ڈنڈے سوٹے والے نے پورے مکے دے اندر جڑے صحیح طاقتوار نے جنہ کو لوگ ڈر دے نے او دو نے ایک ابو جہل ایک حضرت عمر اے دو شخص نے جنہ جڑے پورے مکے دے وچوں جنہ دے کول لوگ ڈر دے نے تے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ کدوں تک غریب صحابہ اے کمزور صحابہ مارا کھاندے رہن گے تے یا اللہ انہاں دوواں وچ ایک دے دے اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو عرض کیتی یا اللہ انہاں دوواں وچ ایک دے دے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام عرض کی یا اللہ یہ اسلام نو عزت دینی ہے یا اسلام نو عمر دے دے یا عمر دے دے عمر جڑائے ابو جہل ہے عمر بن خطاب ہے اللہ نے فرمایا سنیا او جڑا پہلے منگیا سی اسی ہوئی دینا ہے
اسی تانوں عمر ہی دینا ہے جڑا پہلے منگیا اسی تانوں اوہی دیواں گے جڑا تسی پہلے منگیا اوہی دیواں گے ادھروں حضرت عمر جا رہے ادھروں کملی والے دعا کر رہے ہیں عرض کر دینے یا اللہ اے غریب صحابہ کدو تک مارا کھاندے رہن گے انہاں دعاں وچ ایک دے دے اللہ نے فرمایا سونیا انہاں دعاں وچ تینوں ایک دیواں گا اوندا نام عمر ہوے گا حضور رو رو کے دعاواں کر رہے میں ایندا رنگ انج پیش کراں گا محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں مل کے پڑھیے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا میرے نبی نے کدی خارا میں جا کے کدی یارہ میں بیٹھ کے کدی سجدے دی حالت دے اندر تیرے تے میرے واسطے دعاواں کیتیاں اج تیرا دل بھی کرنا چاہیے حضور دی نعت پڑھن واسطے گونج پہ جانی چاہیے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے وہ کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی کرم امت پہ میری الہی کرم کرے پہ امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں حضرت عمر پاک دے دل دے وچ اسلام دی جگہ بنے گئی حضرت عمر پاک بیٹھ گئے اپنی بہن نو کہندے نے میں جدو آ رہا سا میں کچھ سنیا ہے کچھ تسی پڑھ رہے سو میں کوئی کلام سنیا ہے بہن کہن لگی او رب دا قرآن ہے جڑا نبی کے نازل ہوندا اسی ہوئی پڑھ رہے سا حضرت عمر نے فرمایا میں ویکھنا ہے اور رب دا قرآن کیڑا ہے بہن نے جڑے ویلے اوراق لے کے آئی حضرت عمر ہاتھ لگان لگے بہن کہنے لگے انما المشرکون نجس فرمایا کہ مشرک پلیت ہوتا ہے پہلے غسل کر کے پہلے وضو کر کے پاک ہو کے پھر اس قرآن نو ہاتھ لگانا ہے حضرت عمر پاک نے غسل فرمایا وضو کیتا آگے قرآن دے اوراق کھولے جڑے ویلے قرآن دے اوراق کھولے سامنے سورت طٰہٰ آئی حضرت عمر نے طٰہٰ دا لفظ پڑھیا اپنی بہن کو پوچھ دینی بہنے اے طٰہٰ کیے بہن کہنے لگی اے میرے نبی دی پیشانی دا نام ہے اے کملی والے دی پیشانی دا نام ہے اے حضور دی پیشانی دا نام ہے اے ودوہا دے چہرے والے دی پیشانی دا نام ہے اے واللیل دی زلفاں دی پیشانی دا نام ہے اے لم نشرہ دے سینے والے دی پیشانی دا نام ہے فرمایا کہ سونے نبی دی پیشانی دا نام ہے حضرت عمر پاک نے اوراق بند کر دیتے فرمایا نہیں پہنا اے قرآن اٹھی جا کے سنا گے اندے قدمہ بچ بہ کے سنا گے جندیاں زلفاں تو قرآن شروع ہو رہا ہے
کے سننا ہے، جن دی زلفاں تو قرآن شروع ہو رہا، یار سامنے ہوئے گا، مکھ وے کے قرآن سنا گے، مکھ وے کے قرآن سنا گے تو مکھ وے کے قرآن پڑھا گے۔ ادھروں نبی پاک علیہ السلام دعا فرما رہے، اللہ حضرت عظیم البرکت فرما دینے، نبی پاک نے دعا فرمائی، عمر دے دل تے دعا نے اثر کیویں کیتا کہ عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، عجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی پاک علیہ السلام دعا فرما رہے، ادھر اپنے بہن اپنے بنوائی نو لے کے حضرت عمر پاک نال چل پے کہ مینوں اوتھے لے کے چلو، مینوں کملی والے دی بارگاہ دے وچ لے کے چلو۔ حضور صفا تے مروہ دی درمیانی پہاڑی دار ارقم تے موجود نے، آقا علیہ السلام اوتھے موجود نے، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں حضرت عمر نو لے کے جا رہے ہیں، تے حضرت عمر دل دے وچ خیال کی کردے جا رہے ہیں، دل دے وچ صبر کیے، دل دے وچ اپنی بہن تے اپنے بھائی نو کہندے کی جا رہے ہیں، میرا دل کردا ہے کہ میں ایندا رنگ کسی عاشق دے کولو لے کے دیاں۔ یہ تسی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، گونج پا دیو سبحان اللہ دی۔ اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے خصوصاً طور تے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب خاصا، یا اللہ عمر واسطے میں خاص طور تے دعا کرنا کہ عمر دی وجہ نال اسلام نے عزت دے۔ گرامی قدر حضرات، عاشق بول کے کہندا ہے کہ حضرت عمر جڑے ویلے حضور دی طرف جا رہے ہیں تے اپنے بہن تے اپنے بھائی نو کہندے کی جا رہے ہیں کہ میں آیا سا نبی نو اے مارن کارن، میں آیا سا نبی نو مارن کارن، مینو مار دے مار دل چلو، میں آیا سا نبی نو مارن کارن، مینو مار دے مار دل چلو، کتے عمر دی عمر برباد نہ جائے، کتے عمر دی عمر برباد نہ جائے، کتے عمر صبر دے لے چلو۔ فرمایا میں نے اوتھے لے چلو جتے عمرہ صبر جاندیاں نے، جتے عمر صبر جاندے نے اوتھے میں نے لے چلو۔ ادھر حضرت امیر حمزہ اللہ تے اس دے رسول دا سانجا شیر، جنہ دے بارے چ حضور نے فرمایا کہ میرا چاچا امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے میرا بھی شیر ہے۔ او دروازے وچ کھڑے تے دروازے دی چڑیت دے وچوں نہ جڑے ویلے صحابہ نے ویکھیا کہ عمر دے کول تلوار ننگی ہے تے بڑے غصے دے نال کہ عمر آتے نبی پاک دے قدماں وچ بیٹھن واسطے آ رہے سن، پر تلوار ہاتھ وچ حالی موجود سی۔ تے حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ جے تے
عمر صحیح نیت نال آن گے پھر تا انہاں نو جگہ ملے گی بڑی آلہ، بڑی عزت دیتی جائے گی۔ تے جے اگر اسلام دی دشمنی لے کے اگر آن گے تو پھر انہاں دی تلوار ہوئے گی تے ان دی تلوار دے نال ہی عمر دا سار اتاراں گا، عمر دی تلوار دے نال ہی۔ حضرت بلال ادھر چھپ رہے، غریب صحابہ کوئی اس نکر دے وچ کس کمرے وچ اس طرح چھپ دے پہنے، وہ کملی والے نے فرمایا چھپ دے کیوں جی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آن دیو، آج آ نہیں رہا، آج بلایا گیا ہے، آج آپ نہیں آ رہا، آج مانگ کے لیا ہے، آج مانگ کے لیا ہے۔ یہ پہلا ہی صحابی ہے جڑا حضور نے مانگ کے لیا، عرض کی تھی یا اللہ دے دے، یا اللہ دے دے۔ کہ حضور نے منگیا کی میں؟ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، عرض کی تھی یا اللہ جے اسلام نو عزت دینی ہے تے اسلام نو عمر دے دے۔ آج میں نو عزت ملی ہے اسلام دی وجہ دے نال، منبر ملی ہے اسلام دی وجہ دے نال، مصلی رسول ملی ہے اسلام دی وجہ دے نال، آج سانو مسجدہ ملی ہے اسلام دی وجہ دے نال، آج زمانے وچ جنوں جنوں عزت ملی ہے اسلام دی وجہ نال عزت ملی ہے، پر اسلام نو عمر دی وجہ نال عزت ملی ہے۔ اسلام ہووے کہ جدی وجہ دے نال عمر دی وجہ نال اسلام نو عزت ملی، تانوں سارا نو مینوں تانوں عزت ملی ہے تو اسلام دی وجہ دے نال۔ پہلے عمر نے عزت دیتی اسلام نو، پھر اسلام نے عزت دیتی عمر نو۔ سمجھ آئی گل؟ پہلے عمر نے دیتی اسلام نو عزت، پھر اسلام نے عزت دیتی عمر نو۔ آج ہر کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جتھے عمر نہیں ہو رہی۔ آج جندے کول بھی پوچھو گے تیری عمر کی نہیں، وہ بھی کہے گا میری عمر ہے نہیں، ہر زبان تے نام عمر دا ہی ہے۔ رب نے نام ہی ایسا دیتا ہے عمر نو کہ قیامت تک جڑا نا عمر ہوندا رہے گا۔ کوئی عمر نو انج نہیں یاد کرے گا، کوئی آدھی عمر نو ویکھ کے عمر نو یاد کر لے گا، پر عمر ہر زبان تے جاری رکھنا۔ اللہ نو اپنے عمر نال بڑا ہی پیار ہے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نگاہاں چکائیاں ہوئیاں نے، نگاہاں چکائیاں ہوئیاں، دل وچ خیال کیے کہ اجڑ چار دی پھراں میں اے بدواں دے اجڑ چار دی پھراں میں اے بدواں دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے، اسے واسطے کراں میں اے نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے۔ حضرت عمر جا رہے حضور دی بارگاہ دے اندر، حضور دی بارگاہ جی قدمہ میں جا کے بیٹھ گئے۔ سارے صحابہ جڑے نے حضور دے مرید نے، عمروں نے جڑے حضور دے مرید بھی نے تے حضور دی مراد بھی نے۔ سارے صحابہ حضور دے مرید نے، پر عمر حضور دے مراد بھی نے تے حضور دے مرید بھی نے۔ آ کے حضور دے قدماں دے وچ بیٹھ گیا، کلمہ پڑھیا، نبی پاک علیہ السلام دی غلامی اختیار کر لی۔ آقا علیہ السلام دی غلامی دے وچ آ گئے۔ ادھر حضور نے کلمہ پڑھیا، ادھر عمر پاک نے کلمہ پڑھیا، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ ادھر جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے نبی پاک دی بارگاہ دے وچ، عرض کیتی کملی والیا عمر دے کلمہ پڑھن دی وجہ دے نال فرشتے تے ملائکہ تے آسمان والے سارے ایک دوسرے نو مبارکباد پہ دیندے نے، عرشاں تے فرشاں والے سارے خوشیاں مناندے پے نے عمر دے اسلام لیان دی وجہ دے نال۔
صحابہ تے خوشیاں منا ہی رہے سن عمر دے کلمہ پڑھن دی وجہ دے نال، لیکن آسمان تے فرشتے بھی ایک دوسرے نو مبارکباد دے رہے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا، خوشیاں ہون مبارکہ ہون ایک دوسرے نو۔ فرشتیاں نے ایک دوسرے نو مبارکباد دیتی ہے جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا۔ ایک دوسرے نو مبارکباد کیویں دیندے نے؟ میں رنگ پیش کراں، ایک دوسرے نو کہہ رہے ہیں تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ بلند آواز نال بولیے سبحان اللہ۔ سارے ایک دوسرے نو مبارکباد دے رہے ہیں تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن۔ سارے مل کے جدو عمر دا نام گونج پا دیا جے، رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دی محبت لے کے قبر وچ چلا جا، کیڑیاں تو بھی بچ جائے گا، دوزخ دی اگ تو بھی بچ جائے گا۔ انہاں دی محبت لے کے دنیا وچ چلدا پھردا رہ، تینوں کدے بھی کوئی کانڈ نہیں کرے گا۔ انہاں دی محبت لے کے تو دنیا تے پھردا رہ، تیری قبر نو بھی ویکھ کے لوگ آکھن گے اے صحابہ دا بھی غلام، اے کملی والے دا بھی غلام، اہل بیت دا بھی غلام سی۔ تے گونج پینی چاہیے ہے حضرت عمر دے نام تے گونج پہ جانی چاہیے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، خدا کے دین کے گلشن میں بن کے تو بہار آیا، کھلے کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا، فلک جھوما زمین جھومی میرے پہ بھی شباب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن۔ جس ویلے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا نا کلمہ پڑھ کے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھن لگے نے، کہ حضرت عمر پاک نے حضور نو کی فرمایا، حضور نو عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ہی کرن لگے ہو؟ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھن لگیا، کہ حضرت عمر نے اتنا جواب دیتا۔ حضرت عمر پاک جواب دیندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہے، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہے، پڑھیں گے آج کعبے میں، پڑھیں گے آج کعبے، پڑھو بھائی سارے، پڑھیں گے آج کعبے میں، پڑھیں گے آج کعبے میں، پڑھیں گے آج کعبے میں، کوئی روکے تو طاقت ہے، پڑھیں گے آج کعبے میں، وہ
وہ روکے جسے میں طاقت ہے، وہ روکے جسے میں طاقت ہے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، شجاعوں کا شجایا شجاعت کو سلامی ہو، فحشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، شرافت نے سلامی دی، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی کرن لگے، فرمایا نماز پڑھ لگے، رب دی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور عرض کی تھی یا رسول اللہ جی عمر کلمہ پڑھے اور عمر کلمہ نہ پڑھے پھر بھی چھپ کے عبادت کرو، جی عمر کلمہ پڑھ لے پھر بھی چھپ کے عبادت کرو، پھر عمر دے کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہویا؟ سونے نماز بھی ہوئے گی تے سرعام ہوئے گی، سب دے سامنے ہوئے گی۔ یا رسول اللہ سی سچے نہیں، ساڑا دین سچا نہیں، ساڑا خدا سچا نہیں، فرمایا سارے سچے نے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جی پھر سارے سچے نے، پھر ڈر کھادا؟ عمر دی ہوندیاں صحابہ قطارہ بناؤ، ایک قطار دے گے عمر، ایک قطار دے گے حضور دے چاچا حضرت امیر حمزہ، درمیان وچ کملی والے۔ یا رسول اللہ کرو تو کعبے دا طواف کرو، جم جم کعبے دا طواف کرو۔ حضرت عمر پاک آواز کی مار دینے، ہے کوئی جن نے اپنے بچے یتیم کرانے ہونا، جن نے اپنے بچے یتیم کروانے ہونا آ جاؤ، جن نے اپنے بیوی بیوہ کرنی ہوئے آ جاؤ۔ میں حضور دا ہو گیا، میں کملی والے دا ہو گیا، کعبے بچو آواز آئی جے تو کملی والے دا ہو گیا اسی تیرے ہو گئے ہیں، جے تو حضور دا ہو گیا تے اسی تیرے ہو گئے ہیں، اسی تیرے ہو گئے ہیں۔ گرامی قدر حضرات بس آخر تے میں یہی عرض کرانگا، بس کملی والے دے ہو جاؤ، بس حضور دے ہو جاؤ، دیوانے مستانے ہو جاؤ، 5 وقت نمازی ہو جاؤ، قرآن پڑھنے والے ہو جاؤ، تو پھر گھراں وچ برکتاں تے بہاراں آ جان گیاں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بھی اسی عمر دا ہی ذکر کران گے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ ایتھوں ہی اسی شروع کران گے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔